کان جو ہے وہ خون کر دیے اور خون ہو گیا تو اس کو سزا. جیسے ہی وہ مجرم سامنے آیا اور اس انگریز نے اس کو دیکھا تو انگریز نے جب دیکھا تو وہ ایسا حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو وہی مسلمان ہے جس نے آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے میرے فلاں علاقے کے اندر میرا پلاٹ بن رہا تھا، اس پلاٹ مزدوری کرتے 5 سونے کے بلاک نکالے تھے تو مجھے دیے تھے، آج معمولی سی بالی اس نے چوری کر لی. اس نے کہا بھائی تم وہ مسلمان نہیں؟ اس نے کہا میں وہی مسلمان ہوں. تو کہا یہ کیا بات ہے، آج جو ہے تم مجھے جو کانوں کی بالی ہے وہ تم چوری کر رہے ہو، اس وقت تم نے 5 سونے کے بلاک واپس کیے تھے. تو اس مسلمان نے روتے ہوئے کہا کہ اس وقت میں ایمان کے ماحول میں تھا. کس ماحول میں تھا؟ ایمان کے، یقین کے، اعمال کے ماحول میں تھا. مجھے پتہ تھا کہ کیا چیز غلط ہے کیا صحیح. آج اس ماحول کے اندر میں ہوں، اس میں ایمان یقین کے ماحول نہیں ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے. ہاں تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جب ایمان بنتا ہے نا، ایمان جب بنے گا تو معاشرہ بنے گا. بنیاد ایمان ہے. مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کی، ایک واقعہ سنا ہے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑا مشہور واقعہ، اکثر ان سے سنا ہم نے. تو عجیب بات کہتے تھے کہ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، لگے بھی شمار ہونا، بڑے دن ہمارے بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. انہوں نے ایک عجیب بات کی، دیکھو ایمان بنے گا نا، اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی شعبے کے اندر کوئی شخص رہ گیا اور اس کی ایمان کی کمی ہو گئی تو پورے معاشرے کو نقصان دے دے گا، پورے معاشرے کو نقصان دے دے گا. لہٰذا معاشرے کے اندر کسی کو چھوڑنا نہیں ہے تاکہ ہر شخص ایمان والا بن جائے. تو مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا 2 آدمیوں نے ایک زمین کو سودا کیا. 2 آدمی نے زمین کو سودا کیا. ایک آدمی نے زمین کہا کہ بھئی یہ جو میری زمین ہے یہاں سے لے کر اس درخت سے لے کر اس درخت تک، اس درخت سے لے کر اس درخت تک، یہ ساری میری زمین ہے، یہ ساری زمین آپ کو میں بیچتا ہوں اور جتنے درہم یا شرطیاں یا پیسے یا زمین اس کے اوپر. اس نے جناب زمین بیچ دی. جب زمین بیچ دی تو خریدنے والے نے زمین خریدی اور خریدنے والے نے کیا کیا، اس کے اندر جناب اپنا کام شروع کروا دی، مزدور لگا دی. مزدور کام کرتے رہے تو بھائی پتہ چلا کہ اس کے اندر سے سونا نکلا، خزانہ سونا جو اس میں کسی بالٹی وغیرہ میں یا جو بھی تھا اس میں ہانڈیاں وغیرہ میں تھا، وہ ہانڈیاں نکل آئی سونے کی، اس میں سونے زیورات وغیرہ نکلے. بڑا حیران ہو گیا. انہوں نے اپنے مالک کو کہا کہ حضرت یہ جو ہے یہ نکلی ہے. تو اب جب یہ ہوا، اب یہ بات بڑی مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اور سننے کی. اب ایمان کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو زمین کا مالک ہے یہ ایمان والا ہے، اس کا ایمان بنا ہوا ہے. اس نے کہا مزدوروں سے کہا اس کو اٹھاؤ، اور وہ سونا اٹھا کے جس آدمی سے زمین خریدی تھی اس کے پاس لے گیا. اس سے کہا کہ بھائی آپ کی زمین سے یہ سونا نکلا ہے اور یہ لہٰذا آپ کا ہے، آپ لے لو. وہ بھی ایمان والا بن گیا. اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے، میں نے تو زمین آپ کو بیچ دی ہے. اس زمین میں پتھر ہیں، کانٹے ہیں، درخت ہیں، جو کچھ بھی ہے میں نے پوری زمین کے پیسے لے کر آپ کو بیچ چکا ہوں. یہ سونا میرا نہیں، یہ آپ کا ہے. یہ کہتا نہیں ہے آپ کا ہے. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی وہ لوگ چلے گئے قاضی کے پاس. کہا کہ اگر آج کا ہمارا جج ہوتا، اس طرح کے لگے آج کا جج ہوتا تو جج ہمارا کیا کرتا، کہتا نہ تمہارا ہے نہ ہمارا ہے، نہ اس صحیح میرا ہے. تو قاضی صاحب کے پاس چلے گئے. تو قاضی صاحب سے کہا کہ بھئی نہ یہ لے لو. تو قاضی صاحب نے کہا بھئی بات انصاف کا، تو اس نے کہا میں نہیں لوں گا، اس نے کہا میں نہیں لوں گا. تو قاضی صاحب ایمان والا بنا ہوا اور وہ بھی ایمان والا ہے. قاضی صاحب نے کہا بھائی بات یہ ہے، ایک سے کہا جس کی زمین تھی اس سے کہا کہ تمہارا بیٹا ہے وغیرہ ہے، اس سے کہا کہ ہاں میرا بیٹا ہے. اور جس نے زمین بیچی تھی اس سے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں تمہاری بچی ہے، بالغ بڑی بچی ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں بچی ہے. تو کہا کہ بھائی آپ اپنی بچی کا رشتہ اس کے بیٹے سے کرو. دونوں کا نکاح کروایا اور جو سونا تھا وہ اٹھا کے ان دونوں میاں بیوی کو دیا کہ یہ دونوں آپ لوگ. تو مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو جب ایمان کا ماحول بنتا ہے، ایمان بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں. کیوں؟ اب یقین کس پر ہے؟ یقین اس بات پر ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے. بات اس کے دنوں عنوان ہمارا یہ تھا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ مجھے سن رہا ہے. ہاں ہر لمحے میں یہ سونا کچھ نہیں، کیونکہ کل ہمارے ابھی صاحب نے کہا نا بھائی اللہ پاک کے خزانے تو اتنے بے شمار ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک آنے والا آخری انسان اپنی عقل کے مطابق اللہ سے مانگے تو فرمایا مانگے 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 اللہ پاک سب کی امنگوں کو پورا کر لے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جیسے سمندر کے تصویر ڈالو اور اس میں نکیل پانی میں کمی آئے گی۔ تو جس اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی، ایسے کیا خزانے ہیں تو چند من سونا، چند کروڑ روپے، چند ارب روپے، چند کروڑ روپے، اس سے کیا فرق ہے؟ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، ان کی طبیعت سے نہیں، اللہ پاک ان کو جو ہے صحت نصیب فرمائے۔ اس وقت دنیا میں بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ پاک ان سے بہت بڑا کام لیا۔ انہیں جو ہے ایک ملک کے اندر بیان کیا، اس ملک کے اندر بیان میں انہوں نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا دیکھو جب ایمان مستورات کے اندر بھی ہوگا اور ایمان بنا ہوا ہوگا اور ایمان کی کمی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، واقعے کے اندر نہیں بیان کیا کہ ایک آدمی تاجر تھا، وہ تجارت کرتا تھا، تو وہ تجارت کے لیے کسی دوسرے ملک میں جاتا تھا، شہر میں یا ملک میں، وہاں مہینہ، 1.5 مہینہ، 10 دن، 15 دن، 20 دن وہ کام کرتا تھا، وہاں سے مال لے کے پھر اپنے شہر میں آتا تھا۔ تو کرتے کرتے جب بہت سارا ٹائم ہو گیا تو اس نے وہاں جا کے شادی کی۔ اب ایک نکاح اس نے شہر میں کر دیا جس شہر میں یہ کاروبار کرتا تھا، اور ایک نکاح اس کا پہلے سے اس شہر میں تھا۔ تو یہ نکاح اس نے چھپا کے رکھا، یہ نکاح اس نے چھپا کے رکھا کہ بھئی جو ہے کس طریقے سے وہ ہے، اور بیوی کو شک ہو گیا، بیوی ہوتی ہے اس کو شک ہو گیا میرے شوہر نے کہیں نکاح کیا، تو کہاں سلسلہ سر چلتا رہا اس نے ظاہر نہیں کیا، اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اب ظاہر نہیں کیا تو کہا کہ آخر میں جب اس کی بالکل موت کو قریب آیا اور بیمار ہو گیا تو ایک غلام کا ملازم جو تھا، اس کو یہ جو ملازم تھا اس کو پتہ تھا کہ بھئی جو ہمارے سیٹ ہے جو ہمارے صاحب سے شادی کی، اسی کے اندر جو ہے بغیر بتائے، نہ اس نے بیوی کو بتایا نہ رشتہ داروں کو بتایا، کسی کو بتائیں نہیں، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ دنیا کے اندر صرف ایک شخص کو ملازم کو پتہ ہے کہ اس نے فلاں مرد سے شادی کی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو تقسیم وراثت کا مسئلہ ہے، تو جو مال اس کے پاس تھا اس کے اندر بیوی کا حصہ ملا، جو بیوی کا حصہ ملا تو جو سارا مال آیا تو ملازم نے اپنی جو گھر والی کی اس کی اس سے کہا کہ بھئی کس طرح سے شادی کی ہے اور فلاں جگہ اس نے نکاح کیا، کسی کو نہیں پتا۔ اس خاتون نے کیا کیا، اس نے کیا کیا امام بنا۔ اب اس نے کہا کہ یہ جو میرے پاس وراثت کا مال آیا ہے یہ میرا نہیں ہے، اس میں 2 بیویوں کا حصہ ہے۔ اس نے جو مال اپنا مال تھا اس نے کیا کیا، سوکن ہونے کے باوجود اب اس نے آدھا مال اٹھایا اور آدھا مال اس نے ملازم سے کہا کہ وہاں چھوڑ دیا۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو وہ خاتون جو آتی ایمان والی، وہ خاتون بھی ایمان والی، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ خبر سنانی ہے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، سب کچھ ہے، اور یہ جو ہے مال لے کے ہم آئے ہیں جو وراثت میں آپ کا حصہ بنتا ہے۔ تو اس عورت رونے لگی، عورتیں کہنے لگی کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں یہ مال نہیں لوں گی، یہ میرا اس میں حصہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی کیسے حصہ نہیں ہے؟ تو کہنے لگی کہ بھئی بات دراصل یہ ہے کہ آخری مرتبہ جب آیا تھا تو ہمارے درمیان ایسی بات بھی تھی کہ اس نے مجھے چھوڑ کے طلاق دے دی، لہٰذا میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا، لہٰذا یہ مال میرے پر جائز نہیں ہے، آپ یہ مال واپس لے جائیں، یہ میرے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، کسی کو نہیں پتا۔ تو پھر ذوالفقار صاحب نے کہا جب ایمان بنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر مان لینا مال میں نقصان نظر آئے گا، اگر ایمان نہیں بنا ہوگا تو مال میں بھائی پھر فائدہ نقصان ہوگا۔ اب یہ ایمان کو سطح کو پہنچنا ہے۔ مولانا عبدالرحمٰن صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا یہ جو ایمان ہے نا، ایمان یہ اس کی سطح ہیں۔ فرمایا کہ عبادت کے لیے نا بہت کم ایمان چاہیے، عبادت کے لیے بہت کم ایمان چاہیے ہوگا، صحیح ہے، تو بہت کم ایمان چاہیے ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو کہا کہ عبادت میں آپ کو تھوڑا سا ایمان بھی نماز پہ کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن پھر فرمایا کہ جب معاشرت کے لیے آپ جائیں گے تو پھر وہ عبادت کافی، ایمان کافی نہیں ہے، دکانداری کے لیے وہ ایمان کافی نہیں ہے۔